تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ 20 فروری کا دن جماعت میں پیش گوئی مسلم عہد کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے جماعتوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں۔ 20 فروری اس دفعہ تو 3 دن کے بعد آنا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں۔ یہ پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت کی تھی جو بہت سی خوبیوں کو مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے حاصل ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو، اس پیش گوئی کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ فرمایا پہلی پیش گوئی بے الہام اللہ ہے تعالی و عالم ہی عز و جل، خدائے رحیم و کریم و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگا دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح و ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امانویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رچ سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ وہ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، ہم سامنے لکھا ہے 3 کو 4 کرنے کے بارے میں کہ اس کے معنی سمجھ نہیں آئے۔ بہرحال دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، آگے فرمایا دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر،
مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی طرف سے منسوخ کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ امرًا مقضیٰ۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اس مدت کے اندر جو آپ نے بیان فرمائی تھی، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح ثانی کے مقام پر بھی بٹھایا۔ پھر ایک لمبا عرصے بعد آپ نے خلیفہ ثانی نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرمایا کہ جس بیٹے کی مسلم عود ہونے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خبر دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ اس بیٹے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے، ذہین و فہیم ہونے اور دوسری خصوصیات کا حامل ہونا جو ہے اس کے اپنے بھی اور غیر بھی معترف ہیں اور خوب جانتے ہیں، اور اس کا اعتراف غیروں نے کھل کر کیا ہے۔ اس وقت میں حضرت مسلم موعود کے علمی اور متفرق کارناموں میں سے بعض کا ذکر پیش کروں گا۔ اس بات کو یہ جو پیش کرنے لگا ہوں، ان باتوں کے سننے سے پہلے یہ سامنے رکھنا چاہیے یہ بات کہ آپ کا بچپن صحت کے لحاظ سے نہایت کمزوری میں گزرا، بیماری میں گزرا، آنکھوں کی تکلیف وغیرہ بھی رہی، نظر بھی ایک وقت میں جاتی رہی، پھر ایک آنکھ سے، پھر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ مشکل سے آپ نے خود فرمایا کہ میری پرائمری تک تعلیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا آپ کو دینی اور دنیاوی علوم سے پر کرنے کا۔ اس لیے ایسے ایسے زبردست اور عقل کو دنگ کر دینے والے خطابات اور خطبات آپ سے کروائے اللہ تعالیٰ نے، اور ایسے ایسے مضامین آپ نے لکھے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں اور غیر بھی ان کے معترف ہیں۔ آج کچھ حوالے میں پیش کروں گا۔ میں یہ حوالے پیش کرنے سے پہلے آپ کی تصنیفات، تقاریر، مضامین، خطبات اور مجالس عرفان وغیرہ کی تعداد اور حجم کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں۔ جو کتب، خطابات، لیکچرز، مضامین، پیغامات وغیرہ کی شکل میں شائع ہوئے یا اب تقریباً مکمل ہیں اور شائع ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ انوار العلوم کی شکل میں تقاریر وغیرہ ہیں، خطابات، اس کی کل 38 جلدیں بن جائیں گی، اور ان کی تعداد 1424 ہے، اور کل صفحات جو ہیں اس کے وہ 20,340 ہیں۔ اتنے ہو جائیں گے اندازہ۔ تفسیر کبیر، تفسیر صغیر سمیت دیگر تفسیری مواد کے صفحات جو ہیں 28,735 ہیں۔ 1808 خطبات جمعہ ہیں جن کے صفحات 18,705 ہیں۔ 51 خطبات عید الفطر ہیں جن کے صفحات 503 ہیں۔ 42 خطبات عید الاضحیٰ ہیں جن کے صفحات 405 ہیں۔ 150 خطبات نکاح ہیں جن کے صفحات 684 ہیں۔ خطابات شورا اور جلد اول اور سوم بھی شائع ہوئی ہے، اس کے صفحات 2131 ہیں، اور یہ سارے جو مختلف اور بھی ہیں، ان صفحات کو کل کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے تو تقریباً 75,000 صفحات بنتے ہیں۔
ریسرچ سیل نے الحکم اور الفضل کے 1913 سے 1970 تک کے شماروں کو دیکھا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ مزید مواد سامنے آیا ہے جو ابھی تک انوار العلوم یا کسی کتاب میں شائع نہیں ہو سکا۔ اس کی تفصیل کے مطابق 55 مضامین، 27 تقاریر، 143 مجالس عرفان، 222 عناوین ملفوظات اور 131 مکتوبات ابھی تک مل چکے ہیں۔ ایک بڑا وسیع علمی ذخیرہ ہے۔ اس وقت میں پہلے آپ کے علمی کارناموں میں سے قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کے کچھ کوائف اور غیروں کے اس بارے میں آراء پیش کرتا ہوں۔ تب سے تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود نے 59 صورتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے، جو کہ 10 جلدوں اور 5907 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تفسیری نوٹ بھی آپ کے ملے ہیں، جن کے صفحات کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور امید ہے کسی وقت یہ بھی شائع ہو جائے گی۔ با محاورہ ترجمہ قرآن کا ایک بہت بڑا کام آپ کا تفسیر صغیر کی صورت میں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اپنی عمر کے آخری دور میں سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ذریعے پورے قرآن مجید کا ایک معیاری اور با محاورہ اردو ترجمہ مختصر مگر جامع نوٹوں کے شائع ہو جائے۔ سفر یورپ 1955 سے واپسی کے بعد اگرچہ حضور کی طبیعت اکثر ناساز رہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ موعود کی روح القدس سے ایسی زبردست تائید فرمائی کہ آپ نے جون 1956 میں گرمیوں میں مری کے پہاڑوں پر گئے، وہاں ترجمہ قرآن املا کرانا شروع کیا، جو خدا کے فضل سے 25 اگست 1956 کے عصر تک مکمل ہو گیا۔ اور یہ نخلا ایک جگہ تھی جہاں چھوٹا سا کچھ پرفضا مقام ہے، یہ کلر کار کے قریب، وہاں آپ نے چھوٹی سی ایک بستی بنائی تھی، وہاں یہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر اس کی نظر ثانی ہوئی، پھر نظر ثالث ہوئی، کتابت ہوئی، پروف ریڈنگ وغیرہ ہوئی، اس کے کام ہوئے بہت سارے، اور تفسیر صغیر 15 نومبر 1957 میں طبع ہو کر مکمل تیار ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود تفسیر صغیر کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن کریم کے جتنے ترجمے ہو چکے ہیں، ان میں سے کسی ترجمے میں بھی اردو محاورے اور عربی محاورے کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اس میں رکھا گیا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں اور دوسرے نوٹس میں بھی اس کے نظر آ جاتا ہے، اپنے ترجمے میں محاورے کا خیال رکھا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اتنے تھوڑے عرصے میں ایسا عظیم الشان کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے اور کمزور انسان سے وہ عظیم الشان کام کروا لیا جو بڑے بڑے طاقتور بھی نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں گزشتہ 1300 سال میں بڑے بڑے قوی جوان گزرے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ملی۔ در حقیقت یہ کام خدا کا ہے اور وہ جس سے چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے قرآن شریف کا سارا ترجمہ مکمل ہو گیا، یعنی الحمدللہ سے والناس تک، ما تفسیر صغیر کے، جس کے متعلق تفسیر کبیر سے مقابلہ کرنے سے پتہ لگا ہے کہ کئی مضامین اختصاراً اس میں ایسے آئے ہیں کہ تفسیر کبیر میں بھی نہیں۔ پھر تفسیر القرآن انگریزی کا بھی ایک اہم کام ہوا، جسے 5 والیوم کومنٹری کہتے ہیں ہم۔ اس تفسیر کے شروع میں حضرت مسلم موعود کے قلم سے لکھا ہوا ایک نہایت پرمعارف دیباچہ بھی شامل ہے، جس میں دوسرے صحف سماوی کی موجودگی میں قرآن مجید کی ضرورت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور جمع القرآن اور قرآنی تعلیمات پر بالکل اچھوتے اور دل آویز پیرائے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس دیباچے کے آخر میں شکریہ و اعتراف کے زیر عنوان تحریر فرمایا
کہ میں اس دباچے کے آخر میں مولوی شیر علی صاحب کی ان بے نظیر خدمات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے باوجود صحت کی خرابی کے قرآن کریم کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے متعلق کی ہیں۔ اسی طرح مولانا غلام فرید صاحب، خان بہادر چودھری ابو الہاشم خان صاحب مرحوم اور مرزا بشیر احمد صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ترجمے پر تفسیری نوٹ میری مختلف تقریروں اور کتابوں اور درسوں کا خلاصہ نکال کر درج کیے ہیں۔ پھر اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفہ اول کا شاگرد ہونے کی وجہ سے کئی مضامین میری تفسیر میں لازماً ایسے آئے ہیں جو میں نے ان سے سیکھے۔ اس لیے اس تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر بھی، حضرت خلیفہ اول کی تفسیر بھی اور میری تفسیر بھی آ جائے گی۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی روح سے ممسوح کر کے ان علوم سے سرفراز فرمایا تھا جو اس زمانے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تفسیر بہت سے بیماروں کو شفا دینے کا موجب ہوگی۔ بہت سے اندھے اس کے ذریعے سے آنکھیں پائیں گے، بہرے سننے لگ جائیں گے، گونگے بولنے لگ جائیں گے، لنگڑے اور اپاہج چلنے لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے مضامین کو برکت دیں گے، اور یہ اس غرض کو پورا کرے گی جس غرض کے لیے اشاعہ کی جا رہی ہے۔ اللہم آمین۔ اور اب تک اس کو جو لوگ بھی پڑھتے ہیں، بعض غیر بھی، عیسائی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب جو کہ مشہور اہل قلم ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، تھے، ماہنامہ نگار کے مدیر تھے۔ انہوں نے تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا تو مسلم موعود کو خط میں لکھا، احمدی نہیں ہے، کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے، میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تباہر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ یہ بڑے پڑھے لکھے اور عالم آدمی جو ہیں جو بات کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے، اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں۔ پھر ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ رات کو تو بالالتزام اسے دیکھتا ہوں، میرے نزدیک یہ اردو میں بالکل پہلی تفسیر ہے جو بڑی حد تک ذہن انسانی کو مطمئن کر سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس تفسیر کے ذریعے سے جو خدمت اسلام کی انجام دی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ آپ کے مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سیٹھ محمد اعظم صاحب حیدرآبادی ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ احمدی تھے، کہتے ہیں کہ برصغیر ہند و پاکستان کی معروف شخصیت نواب بہادر یار جنگ، جن سے سیٹھ صاحب کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے، یہ بہادر یار جنگ صاحب احمدی نہیں تھے، ان سے تعلقات تھے ان کے۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ نواب بہادر یار جنگ اپنی صحبتوں میں تفسیر کبیر کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور اس کی عظمت کا ہمیشہ اعتراف کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اس کے بیان کردہ معارف سے انہوں نے بہت استفادہ کیا۔ پھر جناب اختر رینوی صاحب ایم اے صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یکے بعد دیگرے خلیفۃ المسیح ثانی کی تفسیر کبیر کی چند جلدیں پروفیسر عبد المنان بیدل، سابق صدر شعبہ صدر شعبہ فارسی پٹنہ کالج پٹنہ اور حال پرنسپل شبینہ کالج پٹنہ کی خدمت میں پیش کیں۔ وہ ان تفسیروں کو پڑھ کر اتنے متاثر ہوئے
کہ انہوں نے مدرسہ عربیہ شمس الہدا پٹنہ کے شیوخ کو بھی تفسیر کی بعض جلدیں پڑھنے کے لیے دیں، اور ایک دن کئی شیوخ کو بلوا کر انہوں نے ان کے خیالات دریافت کیے۔ ایک شیخ نے کہا کہ فارسی تفسیروں میں ایسی تفسیر نہیں ملتی۔ پروفیسر عبد المنان صاحب نے پوچھا کہ عربی تفسیروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ شیوخ خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ پٹنہ میں ساری عربی تفسیریں ملتی نہیں ہیں، مصر اور شام کی ساری تفاسیر کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے قدیم عربی تفسیروں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا کہ مرزا محمود کی تفسیر کے پائے کی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ آپ جدید تفسیریں بھی مصر اور شام سے منگوا لیجئے اور چند ماہ بعد مجھ سے باتیں کیجیے۔ عربی اور فارسی کے علماء جو بیٹھے ہوتے مبہوت رہ گئے۔ متعدد کتب کے مصنف اور اخبار صد کے جدید لکھنؤ کے ایڈیٹر مولانا عبد الماجد ریا آبادی نے حضرت مسلم موعود کے انتقال پر لکھا کہ کراچی سے خبر شائع ہوئی ہے کہ جماعت احمدی قادیانی کے امام مرزا بشیر الدین محمود کا 8 نومبر کو ربوہ میں انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے عقیدے ان کے جیسے بھی ہوں، قرآن و علوم قرآنی کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اور اولو العزمی سے اپنی طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا صلہ اللہ انہیں عطا فرمائے اور ان خدمات کے طفیل میں ان کے ساتھ عام معاملہ درگزر فرمائے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح، تبیین اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ پھر ایک مشہور احراری لیڈر تھے مولوی مظہر علی صاحب اظہر، اپنی کتاب ایک خوفناک سازش میں لکھتے ہیں کہ مولوی ظفر علی خان نے کہا، احمدیوں کی مخالفت کی آڑ میں احرار نے خوب ہاتھ رنگے، احمدیوں کی مخالفت کا احرار نے خوب جلب زر کی ڈھونگ رچا رکھا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ قادیانیت کی آڑ میں کہتے ہیں، قادیانیت کی آڑ میں غریب مسلمانوں کے گاڑے پسینے کی کمائی ہڑپ کر رہے ہیں۔ کوئی ان احرار سے پوچھے، بھلے مانسو تم نے مسلمانوں کا کیا سنوارا؟ کون سی اسلامی خدمت تم نے سر انجام دی؟ کیا بھولے سے بھی تم نے تبلیغ اسلام کی؟ احراریو کہتے ہیں، احراریو کان کھول، خود ہی احراری ہیں، کہہ رہے ہیں احراریو کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا خاک دھر ہے؟ تم میں سے ہے جو قرآن کے سادہ حرف بھی پڑھ سکے؟ تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا، تم خود کچھ نہیں جانتے، تم لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ مرزا محمود کی مخالفت تمہارے فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے اشارے پر اس کے پاؤں میں نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ گالیاں اور بدزبانی، تف ہے تمہاری غداری پر۔ پھر لکھتے ہیں کہ مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیا کے ہر ایک ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ میں حق بات کہنے سے باز نہیں رہ سکتا، یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر تم نے مرزا محمود کی مخالفت کرنی ہے تو پہلے قرآن سیکھو، مبلغ تیار کرو اور عربی مدرسہ جاری کرو۔ اگر مخالفت کرنی ہے تو پہلے مبلغ تیار کرو، غیر ممالک میں ان کے مقابلے میں تبلیغ اسلام کرو۔ یہ کیا شرافت ہے کہ مرزائیوں کو گالیاں دلوا دیں؟ کیا یہ تبلیغ اسلام ہے؟ یہ تو اسلام کی مٹی خراب کرنا ہے۔ پھر اخبار امروز لاہور نے 30 مئی 66 کی اشاعت میں تفسیر صغیر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن حکیم پوری بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ازل سے رہتی دنیا تک یہ کتاب مبین انسانوں کو دینی اور دنیاوی معاملات میں عدل کا راستہ دکھاتی رہے گی اور بھولے بھٹکوں کو صراط مستقیم پر لاتی رہے گی۔ کاش کہ آج کے علماء بھی یہ سمجھیں۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لکھتا ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی سا گوشہ اور کوئی سا مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم قرآن سے استمداد نہ کر سکتے ہوں، لیکن ظاہر ہے
کہ اس کے لیے مطالبہ قرآن پر حاوی ہونا لازم ہے۔ جب تک قرآن میں منضبط احکام میں خداوندی کے مفاہیم کا انشراح ہی نہ ہوگا، رشد و ہدایت کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا؟ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، پھر ہی پتہ لگے گا کیا لکھا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر قرآنی مطالب کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور نزول قرآن سے لے کر اب تک اور پھر ابد تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جن لوگوں نے قرآن فہمی کرنے کے سلسلے میں کوئی سا حصہ بٹایا ہو، یقیناً تشکر کے سزاوار ہیں، شکر گزار ہیں ہونا چاہیے ان کا۔ مفسرین نے اپنے اپنے دور میں قرآنی بصیرت کو عام کرنے میں جو کاوشیں کیں، وہ اس لحاظ سے بھی مستحسن قرار پائیں گی کہ اس طرح تفسیر قرآن نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور مطالب و معانی کے ابلاغ کے باب میں تفحص کی ایک پختہ روایت قائم ہو گئی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور رہے گا۔ اس وقت تفسیر کہتا ہے آگے پھر تفسیر صغیر کے بارے میں کہ اس وقت تفسیر صغیر پیش نظر ہے۔ یہ تفسیر احمدیہ جماعت کے پیشوا الحاج مرزا بشیر الدین محمود مرحوم کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے عربی متن کے اردو ترجمہ کے ساتھ کئی مقامات کی تشریح کے لیے حواشی اور تفسیری نوٹ دیے گئے ہیں۔ ترجمے اور حواشی کی زبان نہایت سادہ اور آسان فہم ہے۔ پھر ایک ہفتہ روزہ قندیل ہوتا تھا، وہ لکھتا ہے 1966 میں 19 جون 1966 کہ انجمن حمایت اسلام لاہور اور تاج کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے قرآن حکیم کی طباعت میں جو خوش ذوقی کا ثبوت دیا جاتا رہا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ پھر کہتا ہے تفسیر صغیر کے بارے میں کہ تفسیر صغیر کی اشاعت سے اس روح آفرین صحیح میں اضافہ ہوا ہے۔ تفسیر صغیر میں ترجمہ اور تفسیر امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ اور حواشی کی زبان عام فہم ہے تاکہ ہر علمی استعداد کا آدمی اس سے مستفید ہو سکے۔ ترجمہ اور تفسیر میں یہ الزام بھی ہے کہ جملہ تفاسیر متقدمین آخر تک پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ قرآن مجید کو اس خوبصورتی سے طبع کر آگے شائع کرنا ایک بہت بڑی خدمت اسلام ہے۔ آج کل کے علماء پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعریف کی گئی ہے، اس لیے بین کی جاتی ہے۔ تفسیر صغیر پاکستان میں بین کی ہوئی ہے، اس کو کوئی اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور ان کے اپنے جو ہیں انصاف پسند لوگ، پرانے لوگ، وہ کہتے ہیں اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، قابل تعریف چیز ہے اور اس سے آدمی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کل کے علماء کو بھی انصاف کی نظر سے دیکھنے کی توفیق دے۔ پھر انگریزی تفسیر قرآن کے دینی اور ادبی محاسن نے یورپ اور امریکہ کی چوٹی کے اہل علم کو متاثر کیا۔ انہوں نے اس پر شاندار ریویو کیے۔ مثلاً A.J. آربری ہیں، ایک مشہور اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا یہ نیا ترجمہ اور تفسیر ایک بڑا کارنامہ ہے۔ موجودہ جلد اس کارنامہ کی گویا پہلی منزل ہے جو ان کو ایک جلد پہنچی تھی۔ کہتے ہیں کوئی 15 سال کا عرصہ ہوا جماعت احمدیہ قادیان کے محقق علماء نے یہ عظیم الشان کام شروع کیا، اور کام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی حوصلہ افزا قیادت میں ہوتا رہا۔ کام بہت بلند قسم کا تھا، یعنی یہ کہ قرآن شریف کے متن کی ایک ایسی ایڈیشن شائع کی جائے جس کے ساتھ ساتھ اس کا نہایت صحیح انگریزی ترجمہ ہو، اور ترجمے کے ساتھ آیت آیت کی تفسیر ہو۔ پھر کہتا ہے شروع میں ایک طویل دیباچہ ہے جو خود حضرت مرزا بشیر الدین نے رقم کیا ہے، اور پھر وہ دیباچے کی باتیں لکھی ہیں اس میں، کیا ہے اس میں۔ پھر کہتا ہے کہ اگر ہم اس کام کو اسلام کے ذوق علم تحقیق کی عظیم یادگار کہہ کر پیش کریں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ ذوق علم تحقیق کی عظیم یادگار کہہ کر پیش کریں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کی تیاری کے ہر مرحلے پر مستند کتب، تفسیر و لغت اور تاریخ وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان کتب کی طویل فہرست پڑھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ترجمہ و تفسیر کے تیار کرنے والوں نے نہ صرف تمام مشہور عربی تفسیروں کو زیر مطالعہ رکھا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ یورپین مستشرقین نے تنقیدی رنگ میں جو کچھ لکھا ہے اسے بھی مد نظر رکھا ہے۔
اگر صرف ترجمے پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ترجمے کی انگریزی غلطیوں سے پاک اور بڑی پروکار ہے۔ پھر کہتا ہے کہ غیر مسلم معترضین کے اعتراضوں کا رد بھی اس میں ہے اور دوسرے مذاہب پر مناسب تنقید بھی۔ غیر مسلم پڑھنے والوں کو اس کے کئی حصے یک طرفہ اور معترضانہ رنگ لیے ہوئے معلوم ہوں گے، لیکن یاد رہے یہ حصے بھی خلوص نیت سے لکھے گئے ہیں اور نہایت توجہ سے پڑھے جانے کے لائق ہیں۔ ان سے پتہ لگتا ہے کہ متقی اور اہل علم مسلمان جب دوسرے مذاہب کی روایتی تعلیموں پر اعتراض کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر ایک ڈاکٹر چارلس ایس بریڈن، صدر شعبہ تاریخ و ادب و ادبیات نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی ایمسٹن امریکہ نے لکھا کہ کتاب کی طباعت نہایت عمدہ ہے، ٹائپ بھی اعلیٰ ہے اور سہولت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بحیثیت مجموعی انگریزی زبان کے اسلامی لٹریچر میں یہ قابل قدر اضافہ ہے جس کے لیے دنیا جماعت احمدیہ کی ازحد ممنون ہے۔ پھر ایک مشہور مسیحی اخبار النصر نے لکھا کہ جماعت احمدیہ نے امریکہ اور یورپ کے بر اعظموں میں ثقافت اسلامیہ کی اشاعت کا نمایاں کام کیا ہے اور یہ کام لگاتار مبلغین کی روانگی سے ہو رہا ہے اور مختلف کتب و اشتہارات کی اشاعت سے بھی، جن کے ذریعے فضائل اسلام اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ یہ ترجمہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد امام جماعت احمدیہ کی زیر نگرانی کیا گیا ہے۔ ترجمہ قرآن مجید جذب نظر اور ناظرین کے لیے قرۃ العیون ہے۔ یہ ترجمہ بلند پایہ خیالات کا حامل ہے۔ قرآنی آیات ایک کالم میں درج ہیں اور دوسرے کالم میں بالمقابل ان کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ بعض ازاں مفصل تفسیر کی گئی ہے۔ مطالعہ کرنے والا ان تفاسیر جدیدہ میں مستشرقین اور یورپین معاندین کے اعتراضات کے مفصل جواب پاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس ترجمے کے ساتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تعریف فرمائی ہے اور یہ سیرت و ترجمہ بے نظیر ہے۔ بہرحال تفسیر کبیر، تفسیر صغیر اور 5 والیوم کمنٹری پر یہ تبصرے ہیں۔ اب میں بعض تقاریر کے بدلے بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود کے علمی خزانے کو جو آپ نے تقاریر وغیرہ میں ہمارے سامنے رکھا، اس کی غیروں نے بھی تعریف کی اور ان کو کس طرح سے دیکھا، اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے خطاب نظام نو ہے، خطاب ایک تھا نظام نو پہ جو غیروں کے سامنے کیا تھا آپ نے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مصر کے مشہور ادیب اور استاذ عباس محمود العقاد نے اس عظیم الشان لیکچر کے انگریزی ترجمہ کی اشاعت پر مصر کے مشہور ادبی مجلہ الرسالہ میں حسب ذیل تبصرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس لیکچر کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہے کہ فاضل لیکچرر مرزا بشیر الدین محمود احمد عالمگیر نظام کی توجہ اس طرف پھیرتے ہیں کہ فقر اور غربت کی مصیبت کو دور کیا جائے، یا بالفاظ دیگر جمع شدہ اموال کو تمام دنیا کی قوموں اور لوگوں میں بحصہ رسدی تقسیم کیا جائے۔ بلا شک آپ نے، یعنی لیکچرر صاحب نے، مرزا بشیر الدین محمود نے، تمام دنیا کے جملہ نئے نظاموں پر جنہوں نے اس مصیبت اور مشکل کو دور اور حل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی فیسزم، نازیزم اور کمیونزم اور بعض دیگر جمہوری نظام، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کو ان سب نظاموں کے متعلق ہر جہت سے مکمل اطلاع اور علم حاصل ہے۔ یوں ہی نہیں لکھ دیا، یہ سارے جو نئے ازم ہیں اس کا علم بھی تھا آپ کو اور بڑا گہرائی میں علم تھا۔ پھر اخلاق کہتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں جو بالکل صحیح اعتقاد ہے کہ سیاستدان اور پارٹی لیڈرز اور حکومتیں اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے، اس لیے ایسی مشکلات کو حل کرنے کے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایسی مشکل جو تمام انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کا حقیقی حل اور علاج تمام کے تمام انسان مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز جو اطمینان پیدا کرتی ہے اور نیک کاموں اور اصلاح کے لیے دلیری پیدا کرتی ہے،
یعنی اعتقاد اور ایمان، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے ہندوستان میں موجودہ بڑے بڑے مذاہب پر خصوصاً اور دنیا کے دوسرے مذاہب پر عموماً ایک محققانہ نظر ڈالی ہے، تا ان سے وہ علاج دریافت کیا جائے جو وہ اس مشکل کے دور کو دور کرنے کے لیے جسے دنیا بری نظر سے دیکھتی ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور تا ان سے نیا نظام دریافت کیا جائے جو وہ موجودہ نظام کے بجائے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اس مشکل کو حل کریں اور اس مصیبت کو دور کریں۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے بہت سے دلائل اس بات کے لیے پیش کیے ہیں کہ ان سب مذاہب میں سے پہلے تو یہ کہ ٹھیک ہے مذاہب اپنے اپنے پیش کریں نظام اگر ہے ان کے پاس کچھ، لیکن کر نہیں سکتے۔ پھر لکھتا ہے کہ آپ نے بہت سے دلائل اس بات کے لیے پیش کیے ہیں کہ ان سب مذاہب میں سے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے اندر ان مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور تمام اقوام اور تمام لوگ پہلے بھی اس پر عمل کر سکتے تھے اور اب اس موجودہ زمانے میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمود القاد صاحب نے نظام نو کے اس حصے کا خلاصہ اپنی زبان میں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیگر فاضل لیکچرر بالفاظ دیگر فاضل لیکچرر صاحب نے صرف ان مذہبی عقائد کا ہی جن کا ہم نے مذکورہ والا سطور میں نہایت مختصر طور پر اشارتاً ذکر کیا ہے مقابلہ اور موازنہ کرنے میں ہی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس نے لمبی چوڑی تفصیل دی تھی جو میں نے نہیں پڑھی، بہرحال کہتے ہیں بلکہ آپ نے خاص طور پر ان پر گہری نظر ڈالی ہے اور خاص اہتمام سے کام لیا ہے، کیونکہ صرف عقیدہ ہی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اصلاح کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ان عقائد کا مقابلہ اور موازنہ کرنے کے علاوہ ان تمام سیاسی اور سوشل نظاموں کا بھی مقابلہ اور موازنہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سب کے سب عملی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ اس کے بعد نظام نو کے اس حصہ کا خلاصہ دیا ہے اس نے جو سیاسی اور سوشل نظاموں پر مشتمل ہے۔ اگر یہ پھر کہتا ہے کہ اگر یہ آواز یورپ اور امریکہ کے انگریزی خوان طبقہ میں پھیلائی جائے، بلکہ خود اہل ہندوستان اور اہل مشرق کے درمیان بھی پھیلائی جائے تو یقیناً اپنا اثر دکھلائے گی۔ پھر اسلام میں اختلافات کا آغاز، یہ آپ کا ایک لیکچر ہے جو ماڈرن ہسٹوریکل سوسائٹی کے اجلاس میں اسلامیہ کالج لاہور میں آپ نے دیا۔ ایسا علمانہ اور تاریخ اسلام پر مکمل عبور رکھتے ہوئے یہ لیکچر تھا کہ بڑے بڑے تاریخ دان بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھنے لگے آپ کے سامنے۔ حضور کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ثابت ہوتا ہے، یا یہ خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ ہر ایک فتنے سے یا عیب سے پاک تھے، بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا اور ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر قائم تھا۔ کسی کو الزام نہیں ہم دے سکتے، نہ حضرت عثمان کو نہ صحابہ کو۔ پھر فرمایا اور یہ کہ صحابہ کو حضرت عثمان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے۔ حضرت علی، اور یہ ثابت کیا آپ نے، یہ غلط الزام ہے صحابہ پر کہ انہوں نے بغاوت کی۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا الزام بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی اس میں ثابت کیا۔ انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان سے ناراض تھے، وہ غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے سب سردار اس فتنہ کے دور کرنے میں کوشاں رہے ہیں۔ بہرحال اس پر جو تاثرات ہیں غیروں کے وہ یہ ہیں۔ سید عبدالقادر صاحب ایم اے پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور لکھتے ہیں کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے۔ مجھے بھی اسلامی تاریخ سے کچھ شدبت ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان، بہت تھوڑے مورخ ہیں جو حضرت عثمان کے عہد کے اختلافات کی تہہ تک پہنچ سکے ہیں اور اس مہلک اور پہلی خانہ جنگی کی اصلی وجوہات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کو نہ صرف خانہ جنگی کے اسباب سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے،
بلکہ انہوں نے نہایت واضح اور مسلسل پیرائے میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے ایوان خلافت مدت تک تزلزل میں رہا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے عہد کی جس قدر اصلی اسلامی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے گا، اسی قدر یہ مضمون سبق آموز اور قابل قدر معلوم ہوگا۔ پھر اور بھی بہت سے تبصرے ہیں، لیکن وقت نہیں کہ سب کو بیان کیا جائے۔ پھر حضرت مسلم موعود کا ایک خطاب اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق تھا، جو لاہور میں احمدی ہاسٹل میں ہوا۔ یہ تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میں احمدی احباب کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ بعض جگہ لکھا ہے ہزاروں میں، مسلم اور غیر مسلم معززین بھی شامل تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، غیر احمدی مسلمان اور دوسرے غیر مسلم لوگ بھی، جن کی اکثریت اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ طبقہ اور پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طلباء سے تعلق رکھتی تھی۔ تقریر کے دوران پروفیسرز، وکلاء اور دیگر اہل علم دوست کثرت سے نوٹس لیتے رہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام کا لباب بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اسلامی اقتصاد نام ہے فردی آزادی اور حکومتی تداخل کے ایک مناسب اختلاط کا۔ آزادی بھی ہو اور حکومت کا دخل بھی ہو، لیکن کہ آپس میں مناسب طور پہ ملے ہوں، کوآرڈینیٹ کرتے ہوں۔ یعنی اسلام دنیا کے سامنے جو اقتصادی نظام پیش کرتا ہے، اس میں ایک حد تک حکومت کی دخل اندازی بھی رکھی گئی ہے اور ایک حد تک افراد کو بھی آزادی دی گئی ہے۔ ان دونوں کے مناسب اختلاط کا نام اسلامی اقتصاد ہے۔ فردی آزادی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ افراد آخرت کا سرمایہ اپنے لیے جمع کر لیں اور ان کے اندر تسابق اور مقابلے کی روح ترقی کرے۔ صرف دنیا کے مقابلہ نہیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی جو نیکیاں کر کے آگے بڑھنے کا مقابلہ ہے، وہ بھی جاری رہے۔ پھر فرمایا، اور حکومت کا تداخل اس لیے رکھا گیا ہے کہ امراء کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کو اقتصادی طور پر تباہ کر دیں۔ گویا جہاں تک بنی نوع انسان کو تباہی سے محفوظ رکھنے کا سوال ہے، حکومت کی دخل اندازی ضروری سمجھی گئی ہے، اور جہاں تک تسابق اور اخروی زندگی کے لیے ذات جمع کرنے کا سوال ہے، حریت شخصی کو قائم رکھا گیا ہے اور فردی آزادی کو کچلنے کے بجائے اس کی پوری حفاظت کی گئی ہے۔ بس اسلامی اقتصادیات میں فردی آزادی کی بھی پوری حفاظت کی گئی ہے تاکہ انسان طوعی خدمات کے ذریعے سے آئندہ کی زندگی کے لیے سامان بہم پہنچا سکے اور تسابق کی روح ترقی پا کر ذہنی ترقی کے میدان کو ہمیشہ کے لیے وسیع کرتی جائے۔ اور حکومت کا دخل بھی قائم رکھا گیا ہے تاکہ فرد کی کمزوری کی وجہ سے اقتصادیات کی بنیاد ظلم، بے انصافی پر قائم نہ ہو جائے اور بنی نوع انسان کے کسی حصے کے راستے میں روک نہ بن جائے۔ حضور نے اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں کمیونزم کی تحریک کا مذہبی، اقتصادی، سیاسی، نظریاتی اور عملی لحاظ سے تفصیلی جائزہ لیا، اور آخر میں اس کے متعلق بائبل کی ایک عظیم الشان پیشگوئی کا اردو متن سنانے کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اپنی پیشگوئیاں بھی ذکر فرمایا۔ الغرض حضرت مسلم موعود کے اس لیکچر نے چوٹی کے علمی طبقوں میں ایک تہلکہ مچا دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ہر سطح پر غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس تقریر کو حاضرین نے ایسے شوق سے سنا کہ اتنے لمبے عرصے تک لوگ اس طرح بیٹھے رہے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ 2.5 گھنٹے تک لگاتار تقریر تھی۔ ایک پروفیسر تو اس تقریر کو سن کر رو پڑے، اور بعض کمیونزم کے حامی طلباء نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ اسلامی سوشلزم کے قائل ہو گئے ہیں اور اب اسے صحیح اور درست تسلیم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ایم اے کے بعض طلباء نے حضور کو اس تقریر کے متعلق یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کا انگریزی ترجمہ چھپوا کر یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسروں کے پاس بھیجا جانا چاہیے۔ نیز انہوں نے اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت ہی اکثر انگریز پروفیسر ہوا کرتے تھے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں مختلف سکیمیں ہندوستان کی آئندہ ترقی اور بہبودی کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف سے پیش ہو رہی ہیں، وہاں یہ اسلامی نظام جو حضور نے پیش فرمایا ہے مسلمانوں کے خیالات کی نمائندگی کرے گا۔ اس تقریر کی صدارت
مسٹر رام چند مچندہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس پرشوکت تقریر کے بعد لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ اس پرشوکت تقریر کے بعد صدر جلسہ جناب لالا رام چند مچندہ صاحب نے ایک مختصر تقریر کی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی قیمتی تقریر سننے کا موقع ملا، اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تحریک احمدیت ترقی کر رہی ہے اور نمایاں ترقی کر رہی ہے۔ جو تقریر اس وقت آپ لوگوں نے سنی ہے اس کے اندر نہایت قیمتی اور نئی باتیں حضرت امام جماعت احمدیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ مجھے اس تقریر سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ان قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ مجھے اس بات سے بھی خوشی ہے کہ اس جلسہ میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا، اور یہ میری غلطی تھی، کہ اسلام اپنے قوانین میں صرف مسلمانوں کا ہی خیال رکھتا ہے، غیر مسلموں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا۔ مگر آج حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کی تقسیم دیتا ہے، اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہے۔ میں غیر مسلم دوستوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے اسلام کی عزت و احترام کرنے میں آپ لوگوں کو کیا عذر ہے؟ آپ لوگوں نے جس سنجیدگی اور سکون سے 2.5 گھنٹے تک حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سنی، اگر کوئی یورپین اس بات کو دیکھتا تو حیران ہوتا کہ ہندوستان نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر تبصرہ والے لکھنے والے لکھتے ہیں یہ کہ تقریر سننے کے بعد اکثر کی زبان پر تعریفی کلمات تھے، بلکہ ایک کثیر طبقے نے اس بات کا اقرار کیا کہ عقائد کے میدان میں گو ہم حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، عقیدہ ہمارا مختلف ہے، ہم یہ نہیں مانتے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ عقیدے کے اختلاف کے باوجود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ آپ موجودہ زمانے میں ہندوستان کے بہترین عالم ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ علم اقتصاد کے متعلق قرآنی حقائق و معارف کا انکشاف اور یورپ کے اقتصادی فلسفہ کا رد آج تک کسی انسان کی طرف سے ایسے رنگ میں پیش نہیں ہوا کہ خود منکرین اسلام ایسے نظام کی فضیلت کا اقرار کریں اور خود اشتراکیت کی خامیاں تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ چنانچہ مولوی شیر علی صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے تقریر کے بعد بعض غیر احمدی نوجوانوں کو آپس میں یہ گفتگو کرتے سنا کہ اگر اب بھی تم نے کمیونزم کی تائید کی تو تم پر لعنت ہے۔ اسی طرح ایک پروفیسر صاحب پہلے بھی ذکر آیا پڑا ہے، سن کے رو پڑے۔ تقریر کے اختتام پر غیر احمدی پروفیسر صاحبان اور طلباء کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے حضور اپنی تقریر میں مضمون کے تمام پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں فرما سکے، اس لیے ایک اور تقریر فرمائی جائے جس میں مضمون کے باقی حصص کی وضاحت ہو، تاکہ لوگ علوم کے چشمے سے سیراب ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے گئے۔ سید عبدالقادر صاحب ایم اے وائس پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور کہتے ہیں، صدر شعبہ تاریخ ہے، کہ کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالج میں انہوں نے اسلامیہ کالج نے اسلام اور اشتراکیت کے عنوان پر اخبار سن رائز لاہور میں انہوں نے ایک نوٹ دیا جس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام اور کمیونزم کے موضوع پر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب امام جماعت احمدیہ کا لیکچر سننے کا مجھے بھی فخر حاصل ہوا۔ یہ لیکچر بھی آپ کے دوسرے لیکچروں کی طرح جو مجھے سننے کا اتفاق ہوا عالمانہ خیالات میں جلا پیدا کرنے والا اور پر از معلومات تھا۔ مرزا صاحب خدا داد قابلیت کے مالک ہیں، مرزا صاحب خدا داد قابلیت کے مالک ہیں، اور اس موضوع کے ہر پہلو پر آپ کو پورا عبور حاصل تھا۔ کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی، کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔
اس وجہ سے آپ کے خیالات اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان پر توجہ کریں۔ اس کے ترجمے بھی ہوئے مختلف زبانوں میں، اس کے تراجم پڑھ کر غیر ملکی پریس اور پڑھے لکھے طبقہ نے بھی سراہا۔ چنانچہ اسپین کے سپریم ٹریبونل کے پریزیڈنٹ ایس وائی ڈی جوس کاسٹن نے یہ پڑھ کے لکھا مولوی کرم اللہ عیسیٰ ظفر کو کہ میں آپ کے نوازش نامے کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ایک بہترین کتاب ہے جس کے مطالعے نے میری طبیعت پر نہایت شاندار اور اعلیٰ تاثرات پیدا کیے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک اسپین میں اور اس کے باہر بھاری کامیابی عطا کرے گا۔ کتاب حالات حاضرہ کے متعلق نہایت دلچسپ ہے۔ پھر اخبار مسلموں کی وفات پر اخبار روشنی سری نگر نے لکھا 11 نومبر 1965 میں کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اولین صدر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی وفات حسرت آیات۔ کہتے ہیں کہ ایک جید عالم اور مفکر تھے، تقریر کرنے میں شاید ہی کوئی آپ کا ثانی تھا، یہاں تک کہ اسلام کا اقتصادی نظام اور اسلام کا نظام نو جیسے دقیق موضوعات پر ایک ہی صحبت میں جو تقاریر ہوئیں وہ کتابی صورت میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ آپ کے عالم و فاضل ہونے کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جج جسٹس سر رسول اللہ خان صاحب بھی آپ کے مریدوں میں سے ہیں، اور انہی کے الفاظ میں آپ کی ذات صفات حسنہ کا ایک ایسا دلکش مجموعہ پیش کرتی ہے جس کا ایک شخص کے وجود میں ہونا بہت نادر ہے۔ ظاہری اور باطنی علوم کا سرچشمہ بھی ہیں۔ اب غیر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ظاہری اور باطنی علوم کا سرچشمہ بھی ہیں۔ آپ تخیل اور عمل کے میدانوں کے ایک یکساں شاہسوار ہیں۔ آپ کی زندگی کا بہت سا حصہ ذکر و فکر میں گزرتا ہے، لیکن میدان عمل میں آپ ایک اولو العزم اور جری قائد بھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہر کشمیری دل سے مداح ہے، کیونکہ تحریک حریت کشمیر میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ 1931 میں جب تحریک کشمیر شروع ہوئی تو آپ ہی آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اولین صدر تھے، اور یہ آپ ہی کی کوششوں کا ثمرہ تھا کہ تحریک پروان چڑھی اور اس کا غلغلہ چار دانگ عالم میں ہوا۔ پھر ویمبلے کانفرنس تو جماعت کی تاریخ میں کافی مشہور ہے۔ اس میں جو آپ کو مضمون پڑھا گیا، اس میں غیروں کے تاثرات کیا تھے؟ مضمون کے خاتمے پر پریزیڈنٹ نے مختصر الفاظ میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مضمون کی خوبی اور لطافت کا اندازہ خود مضمون نے کرا لیا ہے، اور یہ انگریز ہیں۔ میں صرف اپنی طرف سے اور حاضرین جلسہ کی طرف سے مضمون کی خوبی، ترتیب، خوبی خیالات اور اعلیٰ درجہ کی طریقے استدلال کے لیے خلیفۃ المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت حاضرین کے چہرے زبان حال سے میرے اس کہنے کے ساتھ ہیں، اس کہنے سے متفق ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے شکریہ کرنے میں حق پر ہوں اور ان کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ پھر حضرت صاحب کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو لیکچر کی کامیابی اور مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آپ کا مضمون بہترین مضمون تھا جو آج پڑھے گئے۔ ایک صاحب حضرت کے حضور حاضر ہوئے، رپورٹ لکھنے والے لکھتے ہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ہندوستان میں 30 سال کام کیا ہے اور مسلمانوں کے حالات اور دلائل کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ میں ایک مشنری کی حیثیت سے ہندوستان میں رہا ہوں، مگر جس خوبی، صفائی اور لطافت سے آپ نے آج کے مضمون کو پیش کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی کسی جگہ بھی نہیں سنا۔ مجھے اس مضمون کو سن کر کیا بلحاظ خیالات، کیا بلحاظ ترتیب اور کیا بلحاظ دلائل بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ بہرحال اس طرح کے بے شمار تاثرات ہیں۔ آپ کے مختلف موضوعات پر مضامین کے اور خطابات کی تعداد بھی بے شمار ہے، جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں۔ اخبار فتح العرب دمشق کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ 1924 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی جب یورپ تشریف لے گئے تو راستے میں عرب ممالک میں بھی قیام فرمایا۔
اور اس دوران عرب ممالک کے پریس نے بھی آپ کے متعلق اپنے تاثرات شائع کیے ہیں۔ چنانچہ اخبار فتح العرب دمشق اپنی 10 اگست 1924 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ یہ خلیفہ صاحب اپنی عمر کے 40ویں سال میں ہیں، منہ پر سیاہ کشادہ داڑھی رکھتے ہیں، چہرہ گندم گوں ہے اور جلال و وقار چہرے پر غالب ہے، دونوں آنکھیں ذکاء اور ذہانت اور غیر معمولی علم و عقل کی خبر دے رہی ہیں۔ آپ ان کے چہرے کے خد و خال میں جب کہ وہ اپنی برف کی مانند سفید پگڑی پہنے کھڑے ہوں یہ دماغی قابلیتیں دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ ایک ایسے شخص کے سامنے ہیں جو آپ کو قبل اس کے کہ آپ اسے سمجھیں خوب سمجھتا ہے، وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے اپنی نظروں سے، اور آپ کے لبوں پر تبسم کھیلتا رہتا ہے۔ پھر حضرت مسلم کو فرمایا کہ ان کے لبوں پر تبسم کھیلتا رہتا ہے جو کبھی ظاہر اور کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ اور اگر آپ پھر لکھتا ہے پڑھنے والوں کے لیے کہتا ہے کہ اور اگر آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو آپ اس تبسم کے نیچے جو معنی ہیں اور جو اس میں جلال ہوتا ہے اس سے حیران ہو جائیں گے۔ اس طرح کے بے شمار تاثرات ہیں غیروں کے، ان لوگوں کے جنہوں نے تھوڑا یا زیادہ آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، جن کو تھوڑا عرصہ یا زیادہ عرصہ صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ مواد تو بہت سا تھا، جیسا کہ میں نے کہا، میں نے جمع کروایا تھا، لیکن وقت کی وجہ سے میں نے کچھ پیش کیا، اور وہ بھی خلاصتاً پیش کیا ہے، وہ بھی ساری باتیں نہیں لکھی۔ جو باتیں پیش گوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمائی تھیں، یا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھیں، وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود میں پوری ہوئیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور عرفان عطا فرمایا تھا، اس کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا دیا ہوا لٹریچر ایک جماعتی خزانہ ہے۔ آپ کے خطبات، مضامین اکثر شائع ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اب ترجمے کا کام بھی خاصی تیزی سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلدی وہ بھی مہیا ہو جائے گا۔ انگریزی میں تو کافی کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے میرا مطلب، کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم و عرفان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر